شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور عطاء دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش داستان ہند میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی پر نظر ڈالیں گے۔ آپ کا پورا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ سرزمین ادش میں جو ماورا ان نہر کے علاقے میں واقع ہے وہاں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی نسبت بہت سے ایسے واقعات بیان کی جاتی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ولایت کا سکہ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی بیٹھنا شروع ہو گیا تھا، لیکن افسوس ہے ان عجیب و غریب باتوں کو دیکھنے کے بعد بھی کسی نے ان غیر معمولی شان کے انسان کی تاریخ پیدائش کو خیال سے نہ یاد رکھا، اور آج ہم اسے کامل تحقیق اور وثوق کے ساتھ آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ فاتح مرشدیہ میں آپ کی عمر شریف اور سن وفات سے حساب لگا کر سن 561 ہجری نکالے گئے ہیں۔ حضرت خواجہ کا سلسلہ نسب کل 14 واسطوں کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد بھی ایک بزرگ شخص تھے جن کا اسم مبارک خواجہ کمال الدین احمد تھا، لیکن ان کے زیر سایہ آپ نے اپنی عمر کا کل 1.5 سال ہی گزارا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا اور آپ کا سارا بوجھ آپ کی والدہ ماجدہ پر پڑ گیا۔ انہوں نے اپنی زندگی بھر اپنے لخت جگر کی تعلیم اور تربیت میں بہت کوشش کی، لیکن وہاں تو نہ والد کے سائے کی ضرورت تھی اور نہ ماں کی تگ و دو کی حاجت۔ خواجہ کا خود خدا منتظم تھا۔ فرشتہ نے بحوالہ کتاب خیر المجالس آپ کے بچپن کے حالات میں لکھا ہے کہ جب آپ کی عمر شریف پڑھنے کے قابل ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ کو اپنے کسی پڑوسی کے سپرد کیا اور فرمایا کہ جا کر کسی مکتب میں بیٹھاؤ۔ وہ شخص آپ کو لے کر جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک بزرگ ملے جنہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اس نے جواب میں سارا حال سنا دیا اور کہا کہ اس طرح میں اسے مکتب میں داخل کرانے لے جا رہا ہوں۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ بھائی، یہ کام تم میرے سپرد کرو، میں اس بچے کو ایسے استاد کے پاس پہنچا دوں گا جس کی صحبت کی برکت سے یہ لاسانی انسان بن جائے گا۔ انہوں نے کہا بسم اللہ بڑی خوشی کے ساتھ۔ غرض یہ کہ دونوں ان بزرگ کے ساتھ ہو لیے اور چلتے چلتے ابو حفص نامی ایک بزرگ کے مکان پر پہنچے۔ ابو حفص اپنے زمانے میں بڑے صاحب کمال شخص تھے۔ حق تعالیٰ نے انہیں علوم ظاہری اور باطنی دونوں میں بہرہ وافر عطا فرمایا تھا۔ راہگیر بزرگ نے ان کے ہاتھ میں حضرت خواجہ کا ہاتھ دیا اور کہا کہ اے ابو حفص، یہ بچہ ایک دن سلطان اولیاء ہونے والا ہے، اسے خاص غور اور توجہ سے پڑھائیے گا۔ بس اتنا کہہ کر وہ بزرگ فوراً باہر چلے گئے۔ ابو حفص نے حضرت خواجہ کے ساتھی سے دریافت کیا، جانتے ہو یہ کون بزرگ تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو یہ آج ہی اتفاقیہ راستے میں مل گئے، اس سے پہلے میں انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ ابو حفص نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اسی قسم کے اور بہت سے واقعات پیش آتے رہتے، لیکن وہ سب اس چھوٹے سے مضمون میں نہیں سما سکتے، اس لیے نظر انداز کیے جاتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ حضرت خواجہ نے ابو حفص کی تعلیم سے خوب لیاقت حاصل کی اور تھوڑے ہی عرصے میں آپ ایک زید عالم بن گئے۔ علوم ظاہری کے تحصیل کے بعد حضرت خواجہ کے اس خداداد مادے نے اپنا کام شروع کیا جس کی جھلکیاں اکثر دیکھنے میں آیا کرتی تھی۔ شروع میں اشارتاً ذکر آ چکا ہے کہ آپ ولی مادرزاد تھے، لیکن اس صورت میں بھی ضرورت تھی کہ کوئی ایسا شیخ کامل ملے جو ہاتھ پکڑ کر آپ کو سلوک کی تمام منزلیں طے کرا دے۔ چنانچہ آپ کو ان کی تلاش ہوئی اور آپ اسی دھن میں پھرتے تھے۔ بغداد پہنچے، اس میں مورخین کا اختلاف ہے۔ صاحب صحابہ سنابلہ لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری خود ہی سیر کرتے کرتے ادش میں پہنچ گئے اور گھر بیٹھے حضرت خواجہ کو گوہر مراد ہاتھ آ گیا، لیکن سیار الاولیاء جو صحابہ سنابلہ سے زیادہ قدیم کتاب ہے اس میں یہی لکھا ہے کہ حضرت خواجہ بغداد گئے اور وہاں ابو اللیث سمرقندی کی مسجد میں شیخ شہاب الدین سرہودی، شیخ عہد الدین کرمانی، شیخ برہ الدین چشتی اور شیخ محمود
اصفہانی کی موجودگی میں خواجہ بزرگ کے مرید ہوئے۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔